بہت پیاری بات. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور جناب سلیمان پیغمبر کا تذکرہ کر رہے تھے. بات آئی ختم ہو گئی, ان کی بیٹی کا تذکرہ کیا. مولا علی مشکل کشا بھی تھے, شادی ہو چکی تھی, گھر میں آئے تو ذرا اداس بیٹھے تھے. بولے کیا بات ہے میرے سردار, اب بی بی فاطمہ مولا علی کو نہیں سمجھے گی تو کون سمجھے گا. اور آج دیکھیے ہر بیوی اپنے شوہر کو جانتی ہے, ہر شوہر اپنی بیوی کو جانتا ہے. مولا علی مشکل کشا سے بی بی فاطمہ نے فرمایا میرے سردار کیا بات ہے آپ اداس ہیں. کہا کچھ نہیں, آپ نے بڑے پیار کے ساتھ فرمایا میرے سردار میں محمد کی بیٹی ہوں. پیار سے کہہ دیجیے حضور کے نام پر, کہتے ہیں آئی لو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد کی بیٹی ہوں. آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں. کہا کچھ نہیں حضور, سلیمان پیغمبر کا تذکرہ کر رہے تھے اور کرتے کرتے ان کی بیٹی کا تذکرہ کیا, پھر ان کی شادی کا تذکرہ کیا اور ان کے جہیز کا تذکرہ کیا. تبھی آپ اداس ہیں. کا کیا مطلب؟ کہا تو سلیمان پیغمبر بادشاہ تھے, انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت کچھ دیا, اسی وجہ سے آپ اداس ہے نا, اور میرے بابا نے آپ کو کچھ دیا نہیں. کہا نہیں بات ہوا. کہا میں سمجھ گئی, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں اس کا جواب دوں گی آپ کو. بات آئی کہ ختم ہو گئی, نمازیں ہوئی, کھانا ہوا, عشاء ہوئی, اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے بیٹھ گئی. آرام کی بیوی فاطمہ نے, اس کے بعد پھر وضو کیا اور اٹھی اور نماز پڑھنا شروع کر دیا. نماز پڑھتی رہی یہاں تک کہ صبح کا ٹائم ہو گیا. ہمارے گھر میں ہماری بچیاں ایسا کرتی ہیں. بیوی فاطمہ تو فرماتی مالک دعا میں اللہ مجھے ایک ایسی رات دے دے, بڑے سکون کے ساتھ آپ تک پہنچ رہا ہوں, مولا مجھے ایک ایسی رات دے دے کہ میں جی بھر کے ایک سجدہ کروں. آپ بتاؤ ہماری بیٹیاں ایسا کرتی ہیں؟ ہماری بیٹیاں کیا کرتی ہیں معلوم؟ کمبل اوڑھ کے انگلیاں کرتی ہیں. کیا بیٹی سو گئی؟ کون سو گئی امی؟ کون سو گئے؟ یہ غیر شائستہ بچوں کی بات کر رہا ہوں, سیدھی سی بات ہے. حضرت دیکھا آ رہے ہیں, دیکھا امی چلی گئی تو پھر انگلیاں کر لیں. پہلے انگلی کرنا برا سمجھا جاتا تھا, آج انگلی کرنا اچھا سمجھا جاتا ہے. نہیں انگلی نہیں کرے تو یہ چلے گا نہیں, برابر نہیں؟ کیا میں انگلیاں کر رہی تھا مجھے, لیکن آج انگلی کر کے بات کرتے لوگ. ٹائم کی بات ہے. رات ہوئی, صبح ہوئی, نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے مولا علی مشکل کشا آئے. ذرا پیار سے کہو کیا بات ہے. اور کس کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے؟ حضور کے پیچھے. امام الانبیاء ہو, مقتدی رسول شیر خدا ہو, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام بھی سب کو جنت میں لے جانے والا ہے اور مقتدی بھی ایسے, وہ بھی سب جنتی ہے اور جنت میں لے جانے والے ہیں. بی بی فاطمہ نماز سے فارغ ہو چکی تھی, مولا علی مشکل کشا آئے, بیٹھ گئے. کہ فاطمہ رات میں نے ایک بشارت دیکھی, ذرا پریشان ہوں. رات میں نے ایک خواب دیکھا, بشارت کو خواب دیکھا, پریشان ہوں, ذرا اس کے بارے میں بتاؤ کیا اس کا مطلب ہے. سبحان اللہ. مولا علی مشکل کشا بھی جانتے ہیں کہ میرا خواب میں اگر بیوی فاطمہ کو بتاؤں گی تو بشارت کیا ہے اس کا مطلب وہ بتا دیں گی, کیونکہ مولا علی مشکل کشا کے دماغ میں یہ بات ہے کہ میں علی ہوں لیکن میں محمد کا بیٹا نہیں ہوں. میں علی ہوں, محمد کا بیٹا نہیں ہوں. یہ فاطمہ ہے, یہ محمد کی بیٹی ہے. کون سا ایسا علم ہے, کون سی ایسی بات ہے جو فاطمہ بتا نہ سکے؟ علی مشکل کشا کہتے ہیں فاطمہ بتاؤ. بی بی فاطمہ مسکرا کر کہتی میرے سرتاج اگر آپ کی یہی منشا ہے تو بتائیے کیا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے میدان محشر قائم ہے. پیار سے سمجھیے, بہت پیار سے سمجھیے, بہت پیار سے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ میں ہمیشہ جب کھڑا ہوتا ہوں یہ سمجھتا ہوں شاید میری زندگی کا یہ آخری جمعہ ہو. کسی شے کی تمنا ہی نہیں, سارے زمانے سے مدینہ لکھ دیا جائے میرے آپ بتانے میں. شہرت روپا پیسہ کسی کی تمنا نہیں, بس اللہ عزت کے ساتھ رکھے
وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، میرے لیے بہت بڑی دولت ہے. کسی کے لیے کیا ہو اور سے سمجھے. کہتے فاطمہ میں نے خواب دیکھا ہے میدان محشر قائم ہے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ سامنے جنت ہے. سبحان اللہ. جنتی محلات ہیں، اور جنتی محلات میں نام دیکھتا گیا. سب کے نام لکھے ہوئے، حضور کا نام لکھا ہوا ہے، میرا بھی نام لکھا ہوا ہے محل پہ. پیار سے کہیے نا سبحان اللہ. مولانا فرماتے ہیں ایک محل پہ میں نے دیکھا میرا بھی نام لکھا ہوا ہے، اور بازو میں ایک محل ہے جس میں فاطمہ تیرا نام لکھا ہوا ہے. تو میں نے سوچا ذرا دیکھ تو لوں فاطمہ کا محل کیسا، بعد میں سب کے دیکھیں گے. کہا میں گھسا، دربان تھے کھڑے ہوئے تھے. دربان نے مجھے سلام کیا اور کہا سرکار آپ کا تو وہ ہے. کہا مجھے معلوم ہے مگر فاطمہ کا محل دیکھنا چاہتا ہوں. کہا جب میں وہاں گیا، عالیشان محل ہے، بہت عالیشان محل ہے، بہت بڑا ہے، اور اس میں بہت بڑا میدان ہے. فاطمہ میں نے یہ دیکھا کہ اس میدان میں بہت مجمع ہے، بہت مجمع ہے، اور بڑا ایک تخت بچھا ہوا ہے. تخت پہ نورانی سونے کی بڑی کرسی ہے، اور فاطمہ میں نے دیکھا اس کرسی پر آپ بیٹھے ہو. یہ خواب کس پر آئے؟ مولا علی مشکل کشا کا. ہمارے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں، خدا کی قسم مولا مشکل کشا کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور آپ کو یہاں پر ایک جملہ بتا دیں، خواب کے 3 حصے ہوتے ہیں. سونے کے بعد جو پہلے خواب دکھتا ہے وہ خیالی ہوتا ہے. دوسرا خواب دکھتا ہے، دوسرے حصے میں جو خواب دکھتا ہے وہ شیطانی ہوتا ہے. اور رات کے تیسرے پہر میں سمجھ لو آپ کہ سحری کے وقت جو خواب دکھتا ہے وہ رحمانی ہوتا ہے اور 100% وہ صحیح ہوتا ہے. اس کی تفصیل کبھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ زندہ رہیں گے. تو فاطمہ میں نے دیکھا کہ اس سونے کی بڑی کرسی ہے. آپ سمجھو کہ جنت میں جو کرسی ہوگی سونے کی اور بی بی فاطمہ کی تو کتنی بڑی ہوگی، کوئی اندازہ کر سکتا ہے. فاطمہ میں نے دیکھا کہ بہت سی خوبصورت لڑکیاں تحفے لے کر آ رہی ہیں. آپ قبول کرتی جا رہی، بس ہاتھ رکھتی ہے، قبول ہو گیا، چلو آگے بڑھو. بڑی لمبی لائن لگی ہے. بٹ میں نے دیکھا ان خوبصورت لڑکیوں میں ایک بہت ہی خوبصورت بچی ہے. نوٹ کیجئے جملہ، بہت خوبصورت بچی ہے. وہ کبھی آپ کے دائیں آتی ہے، آپ ایسے کر دیتے ہیں، کبھی بائیں آتی ہے ایسے کر دیتی ہے، کبھی سامنے آتی فرماتی ہے ہٹو. اس لڑکی پر آپ توجہ نہیں دے رہی اور اس کا تحفہ قبول نہیں کر رہی. میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی کون ہے. سب کے تحفے آپ قبول کر رہی ہیں، لیکن اس لڑکی کو آپ کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ اگنور بولتے نہیں. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ پیار کی بات ہو رہی، محبت کی بات ہو رہی بی بی فاطمہ کی. فاطمہ آپ اسے اگنور کر رہی ہو، کیوں؟ وہ ہے لڑکی کون؟ اب آپ سوچئے. یہاں پر میں آپ کو نقطہ بتاتا ہوں میرے بزرگ. مولانا مشکل کشا کا عقیدہ یہ ہے کہ خواب میں نے دیکھا ہے مگر فاطمہ جانتی ہے وہ لڑکی کون ہے. ہم اور آپ بولتے کہہ سکتے بھائی مجھے کیا معلوم، آپ نے خواب دیکھا ہے وہ لڑکی کون، میں نے تو نہیں دیکھا. بی بی فاطمہ سن رہی ہے، سن رہی ہے. فاطمہ بتاؤ کون ہے؟ کہا میرے سرتاج بتا دوں آپ کو، میں نے بھی آپ کو دیکھا تھا اس محل میں نے بھی آپ کو دیکھا تھا، مگر آپ دیکھ رہے تھے محل. میرے سرتاج وہی سلیمان پیغمبر کی بیٹی ہے جس کے جہیز کی وجہ سے آپ بہت پریشان تھے. میرے پاس اس کی اہمیت یہ ہے کہ سب کے تحفے میں قبول کر رہی ہوں، مگر سلیمان پیغمبر کی بیٹی آ رہی ہے اس کو ہٹا رہی ہے. تو سمجھو میرے سرتاج میرا مرتبہ رب کی بارگاہ میں، میرے سرتاج وہ سلیمان پیغمبر کی بیٹی ہے اور میں سلیمان پیغمبر کے رسول محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. میرے بابا سلیمان پیغمبر کے بھی رسول ہیں اور آدم تا عیسیٰ جتنے پیغمبر آئے سب کے امام میرے بابا. تو جب میرے بابا کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے
تو میرا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا، میرا رب مجھ سے کتنی پیار کرتا ہو، کتنا پیار کرتا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے مرتبہ بی بی فاطمہ کا۔ اور آپ کو بتاؤں